سر انسان پر قرآن کس طرح آشکار ہو سکتا ہے؟ آپ ایک کیفیت میں قرآن پڑھیں گے تو ایک عالم آشکار ہوگا، دوسرے دور میں پڑھیں گے تو دوسرے عالم کی آشنائی ہوگی، اور کسی اور زمانے میں پڑھیں گے تو ایک اور چیز ہوگی۔ قرآن کے کم از کم 60 مفاہیم نہیں ہیں تو 21 تو ضرور ہیں، یعنی اس کی پرت در پرت کہانی ہے۔ اس لیے دیکھنے والے اور جاننے والے اسے دوسرے انداز میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف قرآن پڑھنا اور مقام کی بات ہے، جوں جوں شعور بڑھتا جائے گا معنی بڑھتے جائیں گے، پھر ایک مقام آتا ہے کہ قرآن کتاب سے اور ظاہر سے نکل کر کائنات میں آ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پھر یہ سارے واقعات الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ غور و فکر سے انسان آگے نکل جاتا ہے۔ کبھی قرآن کسی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی مکمل قرآن اور مکمل انسان، حامل قرآن، ناطق قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور پھر یہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک کائنات جانتی ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور قرآن فہمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اگر اللہ آشنائی کرائے تو آشنائی ہو سکتی ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پاک سے آگے ہی ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن کتنی قوم ہے جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ آپ کو میں آسان بات بتاتا ہوں، آپ تفسیر نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس طرح قرآن پاک سمجھ نہیں آئے گا۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر نہ پڑھا کرو، ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر قرآن پاک کے معنی بھی سمجھ نہیں آتے تو معنی بھی کسی غیر اردو والے آدمی سے سمجھا کرو۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھو گے کہ کوئی ایسا ترجمہ بتائیں جو صحیح ہو۔ میں آپ کو 2 ترجمے سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ 2 ترجمے پڑھ لو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا پڑھ لو، اور درمیان میں سے ایک راہ نکال لو۔ یہ دونوں ایکسٹریم کے اصل بادشاہ ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ کو صحیح بات سمجھ آ جائے گی۔ دونوں میں سے اگر آپ صرف ایک افورڈ کر سکتے ہو تو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کا پڑھ لو، اگر نہیں تو کسی انگریز کا پڑھ لو، اگر یہ بھی نہیں تو آپ خالی قرآن شریف پڑھ لو، یعنی ترجمے کے بغیر پڑھ لو۔ اور اگر قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہو تو آپ خالی قرآن شریف دیکھتے جاؤ۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ موجود ہے، خالق موجود ہے، آپ بھی موجود ہو، کتاب بھی موجود ہے، تو وہ آپ کو کتاب خود ہی پڑھا دے گا۔ اور کیوں نہیں پڑھائے گا؟ میں نے ایسے آدمی دیکھے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے لگے لیکن نہیں پڑھ سکے، سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ قرآن کے اوپر سر رکھ کر رونے لگے، اور پھر صبح تک ان کو قرآن فہمی ہو گئی۔ آپ یہ کہیں، یا اللہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، تیری کتاب ہے اور تو موجود ہے اور میرا دل بےتاب ہے، اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو صبح تک کتاب کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، آپ لوگ گھبرایا نہ کریں، اللہ موجود ہے، کتاب موجود ہے، اور یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بس اپنی اصلاح کرنے کا پروگرام ہونا چاہیے۔